سائفر پہ پھر سٹوریز آ رہی ہیں. سائفر کا کیس بھی چل رہا ہے. سائفر ڈی کلاسیفائی ہوا نہیں ہوا, پی ٹی آئی کے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں جی ڈی کلاسیفائی ہوا, ایف آئی اے اپنے پروب میں کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوا ڈی کلاسیفائی. اور عدالتوں میں جو بات سامنے آئی زیر بحث, جو اس طرح کے پروزیکیوشن یا استغاثہ کی سٹوری ہے کہ وہ یہ ہے جی یہ پبلک کیا گیا, تو یعنی کہ اوفینسز تو کوئی نہ کوئی بنتے ہوں گے. لیکن پھر وہی بات آ گئی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اوفینس ہونا یا اوفینس ثابت ہونا یا سزا ہونا یا معافی ہونا, کوئی بھی اگر کوئی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے کسی بھی آئینی قانونی شک کی خلاف ورزی کی صورت میں, تو اس کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں اور کیس پلیٹ کرتے ہیں وکلا صاحبان. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم لوگ تجزیہ کار ہیں, نہ ہم عدالت سے ہیں نہ وکالت سے ہیں. ہم تو مختلف یا اوپینینز دیتے ہیں یا ایک پوائنٹ کوئی ایسا پکڑ لیتے ہیں کہ جو اس وقت بڑا ریمپنٹ ہوتی ہے بات, جو معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے سر عام, جگہ جگہ محفلوں میں, ہوٹلوں میں, کھانے کی میزوں پہ, آپ پکنک سپاٹس پہ, کوئی جگہ نہیں, باغوں میں, سڑکوں پہ, محلوں میں. ان باتوں کو ہم کیچ کرتے ہیں اور ان باتوں کے اوپر اپنی باتیں کرتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, رائے زنی کرتے ہیں, لوگوں کی آراء بھی لیتے ہیں, ان کو سم اپ کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سائفر پہ جو اصل نقطہ جو اٹھایا گیا وہ یہی تھا کہ جس طرح سائفر کو لہرایا گیا عوام میں اور کہا گیا, اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو عمران خان نے ویسے ہی لہرا دیا تھا, کاغذ کوئی اور تھا. چھوڑیں اس بات کو, میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو, اس میں ہم نے یہ بات, سائفر لہرانے والوں نے یہ بات باور کرائی کہ جی امریکہ نے جو رژیم چینج کیا. ویسے عام طور پہ رژیم کوئی لفظ عام طور پہ کوئی ایک جمہوری حکومت کے بارے میں تو نہیں کہا جاتا, یعنی کہ اسٹرکٹ ان دا اسٹرکٹ سینس آف دا ٹرم, لیکن بہرحال آپ کو چل جاتا ہے حکومتوں کے بارے میں کہتے ہیں رژیم, چلو گورنمنٹ چینج کر لیں, رژیم چینج کر لیں, عمران خان گورنمنٹ چینج کر لیں. تو ایک ہی نقطہ جو بار بار جس پہ فوکس کیا گیا, جس پہ ایمفسائز کیا گیا, جس پہ زور دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ٹی آئی لورز کی طرف سے, ایکٹیوسٹ کی طرف سے, اشاق عمران کی طرف سے, کہ جی امریکہ نے وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرائی اور عمران خان کو ڈسلوج کیا. اب بہت سے لوگوں کو پوچھا, جو یہی انہی اشاق میں سے, انہی عاشقان خان میں سے کچھ پوچھا, جن میں کچھ بہت پڑھے لکھے, کچھ وکلا بھی تھے, وہ ایک ہی بات بڑی ڈھٹائی سے, بڑی ڈھیٹ ہو کے کہے جاتے تھے کہ جی وہ جو انہوں نے انٹرویو دے دیا ایک ٹی وی چینل کو, باہر کے ملک کے ٹی وی چینل کو, کہ ایبسلوٹلی ناٹ. پھر بڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم تھوڑی کرونالوجی یعنی ایونٹس کو نہیں دیکھ رہے کہ کون سی بات پہلے کہی گئی, کون سا کام پہلے کیا گیا, سازش پہلے تیار ہوئی, عدم اعتماد بعد میں آئی, ایبسلیوٹلی ناٹ پہلے کہا گیا. چلے ایک زمشن پہ بات کر لیتے ہیں کہ مفروضے پہ کہ جی ایبسلیوٹلی ناٹ پہلے کہہ دیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا امریکیوں نے کہ جی اس کی حکومت ہٹا کے چھوڑنی ہے. اب یہی بات ہے نا جی, میدان میں تو فیلڈ میں ایک ہی بات ہے کہ جی اس وجہ سے, کیونکہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور یعنی اڈے نہیں دینے ہم نے. یہ بات اس سے چند دن پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حکومت پاکستان کے, جن کو عمران خان کا مکمل اعتماد حاصل تھا, ڈاکٹر معید یوسف, اور جن کو مسلح افواج کا بھی مکمل اعتماد حاصل تھا, مکمل, کوئی اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے ہمیں باقاعدہ کچھ سینئر کے ساتھ بات چیت کی, جرنلسٹ کے ساتھ تو بدو بھی, اور اس میں بعد میں پبلکلی بھی انہوں نے بات کر لی انہی دنوں کے اندر اندر کہ جناب پاکستان سے امریکہ کی طرف سے کوئی اڈے کسی قسم کے نہیں مانگے گئے. اور یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ امریکہ نے متبادل راستے تیار کر لیے ہوئے ہیں. آپ کو علم ہے کہ مڈل ایسٹ جو مشرق وسطیٰ ہے اور کچھ گرد و پیش کے بہت سے علاقے جس میں بحر ہند بھی شامل ہے, وہاں پہ امریکہ کے پہلے ہی بحری بیڑے اور بہت سے اڈے وڈے بھی قائم ہیں, جن کی مجھے اس وقت تفصیل ازبر نہیں ہے, زبانی یاد نہیں ہے, اور اچھی خاصی پریزنس ہے ان کی امریکی افواج کی, اس کی بحری, بری اور فضائی افواج کی.
تو اس لیے ان کے لیے اگر افغانستان میں کوئی آپریشن یا اس خطے میں کوئی اور کرنا ہو ان اڈوں کو استعمال کر کے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے اگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان انکار کرے تو اس کے اخراجات بڑھ جائیں گے. تو لیکن کیونکہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے ڈاکٹر موحد یوسف نے قومی سلامتی کے مشیر جن کا درجہ تقریباً وزیر اعظم نائب وزیر اعظم کے قریب تھا، تقریباً میں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ نہ لیں، میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ برملا کہا تھا کہ کوئی اڈے مانگے نہیں گئے. اب یہ بات صحیح ہے کہ ایک HBO ایک جس کے بارے میں ایک غیر سنجیدہ سا فلمیں دکھانے والا، ڈرامے دکھانے والا یا اس طرح کا ایک چینل جو کوئی بڑا چینل نہیں ہے جس پہ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، وہ بھی ایک مفروضے پہ بات تھی کہ اگر آپ سے اڈے مانگے جاتے یا مانگے جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ شاید ان کا جذبہ بھی ہو، لیکن سوال پھر میں وہی کر رہا ہوں، شاید اگر ان سے مانگے جاتے تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ ہی کہتے، لیکن مانگے نہیں گئے، ایک بات سوال سرے سے کیا ہی نہیں گیا تو ایبسولوٹلی ناٹ تو ہوا ہی نہ. تو پھر کون سا اور اقدام تھا جو عمران خان نے کیا، ٹھوس اقدام، جس طرح کہ ذوالفقار علی بھٹو نے روس جو امریکہ کا نمبر 1 دشمن سمجھا جاتا تھا اس سے جو اسٹیل مل کے معاہدے ہمارے چل رہے تھے ان کو ایک عملی جامہ پہنایا اور دنیا کی ایک بڑی ملوں میں سے ایک مل اس وقت قائم کی. انہوں نے باقاعدہ ایٹم بم کا پروگرام جو ہے متعارف کرایا، اس کو مؤثر طور پہ آگے بڑھایا امریکہ کی مخالفت لے کے. انہوں نے باقاعدہ سپیچز کی برملا ببانگ دہل، اور انہوں نے عرب ورلڈ کے لوگوں کو بالخصوص شاہ فیصل جو تھے اس وقت مرحوم، ان کو کنونس کیا کہ تیل کو ایز اے ہتھیار استعمال کریں، اور وہ واقعی انہوں نے کیا اس پر عمل درآمد. اور مغرب کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، دھچکا لگا، معاشی ایک جولٹ، یعنی اس کا ریکٹر سکیل پر پتہ نہیں کوئی 50 نمبر ہوگا میرا خیال ہے. ان کی اوپر سے نیچے تک ان کی کلا بازیاں لگوا دی اس سارے عمل میں. اور ان سب سے بڑھ کر ایک جو اسلامی سمٹ ہوئی جو لاہور میں ہوئی 1974 میں، تو اس طرح کا کوئی اقدام کی اگر ان کو شائبہ بھی ہو جائے، اس طرح کے اقدام کیا عمران خان نے کوئی اس کا 100واں یا 1000واں حصہ بھی کیا یا اس کا عندیہ دیا، پھر تو ہم مانیں گے جی وہ انہوں نے کوئی رجیم چینج کی. ادروائز کو بعد اگر منطق کی بات کر رہے ہیں کی یا نہیں کی، ویسے تو وہ ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں. اگر رجیم چینج کیا تو پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ رجیم لائے بھی وہی ہوں گے، پھر یہ کام تو وہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے. تو یہ بات جو ہے بالکل اس کو دل میں بٹھا لیں کہ عمران خان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس پہ امریکہ یا کوئی ایسے کام کا کوئی اظہار بھی نہیں کیا تھا. کام کرنا تو درکنار، وہ تو پتہ نہیں 100 سال لگاتے کوئی ایسا کام کرنے میں، تو جس سے وہ اس کو جھٹکا لگتا، امریکہ کو دھچکا لگتا، پریشان ہوتا، تو کہتا یار اتنے سازش کرو، پوری محنت کرو، پیسہ لگاؤ، بندے خریدو، باقاعدہ عدم اعتماد کا حساب کتاب کرو تو کام بنے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں.